الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت محمد اللہم صلی علی محمد۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک جناب سیدہ طیبہ طاہرہ سکینہ سلام اللہ علیہا دے صدقے نال تمام حاضرین دی دلی دعا قبول ہو۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ نحل دی ایک آیت مجیدہ دا پہلا حصہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ یہ لفظ سبیل ہے، سبیل دا معنی راستہ۔ قرآن حکیم میں متعدد مرتبہ لفظ سبیل نو خالق نے استعمال فرمایا۔ سبیل دا معنی راستہ، طریق دا معنی بھی راستہ ہے، سبیل دا معنی بھی راستہ ہے، صراط دا معنی بھی راستہ ہے۔ یہ سبیل ہے، یہ قرآن حکیم میں متعدد بار استعمال ہوئی ہے، یہ دا مطلب ہے راستہ۔ اللہ پاک ارشاد فرمانے ادعو الی سبیل ربک، اے میرے حبیب ان لوگوں کو دعوت دیجئے سبیل کی طرف، ان لوگوں کو بلائیے سبیل کی طرف، یہ لوگ آ جائیں اللہ کے راستے کی طرف، لیکن بلانا ہے بالحکمتی، بڑی دانائی کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ لوگوں کو بلائیے۔ پھر خالق فرمانے والموعظۃ الحسنۃ، نصیحت کیجئے لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے، زبردستی سے نہیں، بہت اچھے طریقے سے، بہت حسن سلوک کے ساتھ اور بہت زیادہ حکمت اور دانائی کے ساتھ ان لوگوں کو سبیل کی طرف دعوت دیجیے۔ یہ مطلب ایک کو ذات ہے جڑی حکم دے رہی ہے، ایک کو نبی ہے جنہوں حکم آ رہا ہے، ایک کو سبیل ہے جدی طرف حکم دیتا جائے۔ اللہ پاک پیغمبر نو کہہ رہا ہے کہ بہت اچھے طریقے نال انہاں لوگاں نو سبیل دی طرف بلا۔ میں 9 آیتاں جناب دے سامنے پڑھنا چاہنا آج دی مجلس سے۔ کی گل ہوئی؟ آیتاں پڑھنا چاہنا، 9 آیتاں پڑھنا چاہنا، وہ زیادہ تو زیادہ 3 منٹ لگن گے تے 9 3 27 انہیں مجلس ہوگی انشاءاللہ۔ تے کچھ آیتاں ایسیاں نے جنہاں دے متعلق میں دسنا چاہنا کہ پیغمبر بلا رہا ہے سبیل کی طرف۔ سبیل ذہن چ رکھنا ہے، یہ مطلب راستہ بار بار نہ کرنا پوے تاکہ وقت تھوڑا لگے۔ کوئی راستہ ہے جی طرف اج میں جڑے راستے آیا وہ میں پہلی بار آیا تنیالے، آج جڑے راستے آیا پہلی بار آئے، اگے ہمیشہ اگے وہ آنا پہ سی، پھر بندہ جانا سی، پھر وہ آتا سی جانتے ہو، پھر وہ لے کے آتا سی۔ اج ادھر باہروں آ گیا، وہ رستہ بڑا کمال پہلی بار میں ویکھیا، وہ جڑا پہلی بار ویکھیا وہ کسے دسیا تو میں جدو مینوں پتہ ہی نہیں وہ ایک رستہ کدھر ہے، کسی مہربان نے ہدایت کی کہ جناب ادھر نہ آنا، ادھر آنا، ادھر بھی تسی لے کے آتے سو، ادھر بھی تسی لے کے آئے ہو، تسا ہی دس دیتا ہے، ہوں واپس جانا پھر ایک رستہ 3 نکلتا ہے۔ یہ مطلب یہاں راستوں کا میں تو نہیں سی پتا، تمہیں پتہ ہے، تسی اتوں آتے ہو تمہیں پتہ ہے، جتنے تسی رہتے ہو تمہیں انہوں راہاں کا پتہ ہے، جتنے میں رہنا مینوں انہوں راہاں کا پتہ ہے، جہاں جنت رہتا ہے نا انہوں جنت کے راہاں کا پتہ ہے، جتنے کوئی رہتا ہے اپنے راستوں تو قبلہ واقف ہوتا ہے۔ پیغمبر جس راستے کی شکریہ قبلہ، پیغمبر جس راستے کی طرف لوگوں نے دعوت دے رہے ہیں اللہ کے کہنے تے انہوں سبیل آکھا گیا۔ بار بار جی مینوں نہ آکھنا پوے سبیل کا بنا راستہ، یہ ہر بار دسنا پائے گا، پھر ٹائم لگے گا راستہ۔ ہوں میں پہلے تو 4 آیتاں پڑھن لگا کہ پیغمبر جیسا دعوت دین والا مدعی ہوئے، پیغمبر جیسا دعوت دین والا ہوئے، اللہ جیسا وحدہ لا شریک یہ دعوت دوان والا ہوئے، پھر پیغمبر تو اچھی زبان کسی دی نہیں، پیغمبر تو اچھا کلام کسی دا نہیں، پیغمبر تو اچھا ظاہر تے باطن کسی دا نہیں۔ اتنی بڑی ذات اگر دعوت دے پھر بندہ اس سبیل تک نہ پہنچے۔ 4 آیتاں میں پڑھن لگا، اللہ نال ہی دس چھڑیا ہے کیڑی کیڑی شہر رکاوٹ بنتی ہے بندہ سبیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ 4 رکاوٹاں دسنیاں نے جی، 4 آیتاں تو ہو گئی، 2 دسنا سبیل دی عزت تے 3 دسنیاں نے آیتاں کہ سبیل ہے کیا۔ یہ 9 آیتاں مکمل ہو جانیاں نے، یہ آئی تھی مجلس سے میں سیاست کر کے لیا۔ سب تو پہلی آیت مجیدہ تے جڑی سبیل اور رکاوٹ بنتی ہے وہ سورہ مبارکہ حج ہے۔ سورہ حج خالق کائنات نے جڑی شاید رکاوٹ پہلی بنتی ہے، بس نال آیت کے قائد
اور نال یہ الحمدللہ نال تشریح بھی ہوتی جائے گی۔ سورہ مبارکہ حج ہے میرے سامنے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کی سبیل میں رکاوٹ بنتے ہیں، کل بھی کافر تھے آج بھی کافر۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ جو لوگوں کو سبیل کی طرف سبیل کی طرف نہیں جانے دیتے، جو رکاوٹ بنتے ہیں، جو سد راہ ہو جاتے ہیں، یعنی لفظ ہے نا یسدون، جو بند کر دیتے ہیں راستہ، جو رکاوٹ بن جاتے ہیں، وہ کل بھی کافر تھے اور آج بھی کافر ہیں۔ میرا خیال ہے دیواراں تے کسے بندے نو کافر لکھن دا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ ایک دیوار تے وہ لکھے گا، دوجے دیوار تے کوئی لکھا ہوئے گا، دوجے۔ میرا خیال ہے کہ سورہ حج کر لو اور آیت مجیدہ دا نمبر میں دس دینا جناب، یہ 45 نمبر آیت مجیدہ ہے، تے سورہ مبارکہ حج معاف کرنا جی 25 نمبر آیت مجیدہ جی سورہ مبارکہ حج ہے۔ تو بہت اچھی گل ہے کہ ایویں پرچہ کروانا بندہ کسی نو کافر لکھ کے، بہت اچھی گل ہے۔ صاف ستھری دیوار تے اچھی کر کے آیت لکھ دیو ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، تاکہ کسی دا اعتراض بھی نہ ہوئے تے سارے بندیاں نو پتہ لگ جائے جو سبیل کی طرف جانے سے روکے وہی کافر ہے۔ شکریہ شکریہ جناب۔ اچھا جی ایک آیت مکمل ہوگی تو ہم بڑا اچھا جی دوسری آیت مجیدہ میں سورہ مبارکہ جناب علی الممتحنہ چپڑن لگا جی، الممتحنہ، یہ 28ویں پارے چ جی سورہ مبارکہ الممتحنہ، بالکل پہلی آیت۔ پہلی گل تے وے کہ کافر سدے راہ ہوندے نے، وہ سبیل دی طرف اللہ دے راستے دی طرف جان نہیں دیتے۔ ہوں اگے کافر نہیں، اگے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، اے وہ لوگوں جو صاحب ایمان ہو۔ دوسری آیت پڑھ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، ایمان والو اپنے دشمن اور میرے دشمن کو اپنا ولی نہ بنا، اپنے دشمن کو بھی ولی نہیں بنانا اور میرے دشمن کو بھی ولی نہیں بنانا۔ اللہ فرماتا ہے تلقون علیہم بالمودۃ، تم ان کی طرف مودت کے پیغام لکھتے ہو، خط لکھتے ہو ان کو مودت کے، محبت نواز کوئی نہیں۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ کیسا سواد ہے، ہزارے بندے بول پہ اس طرح پہ موری پڑھتے نا جدو راگنا ادو پھر بندے آتے ہیں کہ سونا قرآن پہ پڑھتا تو میں یہ میرا آواز اس طرح ہوتا تو میں تمہیں بڑے مزے نہ سناتا، لیکن میں سنا چھڑی۔ سبیل آ گیا، سبیل اللہ فرماتا ہے اللہ کی سبیل میں نکل کر اگر اندر کافر کی محبت بھی چھپائی جائے نا، بندہ سبیل پہ نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ میرا خیال دو آیتیں ہو گئی ہیں۔ پہلی آیت کہ بلا کافر سبیل چ رکاوٹ بنتا ہے، تے دوسرا کافر دا تعلق بھی یارا کافر نہ آپ بندہ مومن بھی ہوئے، تعلق کافر نہ ہوئے اندروں، اب محبت نامے مودت نامے انہوں لکھے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، تم میں سے جو ایسا کرے گا فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ سمجھ لے کہ وہ میری سبیل پہ نہیں رہا، سچ کا جانا میری سبیل پہ نہیں رہا۔ اگر بچے نہیں سن سکے تو میں سنا دینا، یہ باقاعدہ ایک واقعہ ہوا ہے جہد تو باتیں آئی۔ پہلی آیت ہے سورہ الممتحنہ دی 28واں پارہ۔ اصل گل ہے کہ پیغمبر جانا چاہتے سن مکے، پیغمبر مکے جانا چاہتے سن، اے ساری گل نال لکھی۔ مکے والوں سے صلح ہوئی، ان فتحنا ہو چکا، 2 برس رہی، کافرہ نے وہ صلح نامہ توڑ دیتا۔ تو انہوں پتہ ہے صلح نامہ جدوں توڑ دینا کافر توڑ دینے، مذاکرات کر کے جدوں مکر دینے، صدقے جاواں کافر مکر دینے، میں اس تے بہ کے گل کر چھڑنی، گھر جا کے سوچنا سانو نقصان پہ ہوتا ہے، وہ ختم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا ساڈا انہاں نہ معاہدہ سی، جدوں انہاں معاہدہ ہی توڑ دیتا ہے تو ٹھیک ہے ختم ہو گیا، اسی وہ جانے ہیں مکے، بھائی معاہدہ ختم ہو گیا، نہیں سی جانا لیکن جانے ہیں۔ وہ مومنین نو بٹھا کے پیغمبر نے آکھیا کہ کسی نو پتہ نہ لگے کہ اسی مکے جانا چاہنے۔ وہ بچوں ایک مسلمان سن، انہاں خط لکھ کے نا تے مکے دیاں کافراں نو بھیج دیتا کہ پیغمبر آ رہا جی تے پروگرام بن گیا جی تے تہاڈی طرف اسی آ رہے ہیں۔ وہ خط لے کے بی بی جاندی سی، انہیں اپنے والاں چ رکھیا سی جوڑے چ لپیٹ کے۔ وہ پیغمبر نے رستے چ منگوا لیا بی بی نو
حضرت علی نو کڈ کے. چونکہ میں لمبی نہیں کرنا چاہتا، ساری آیتاں پڑھنیاں نے، میں جلدی پہ کرنا کہ پیغمبر اعظم نے اے لکھیا جی، فرماندے نے کہ حضرت نے فوج جمع کر کے ارادہ کیا مکے کا، اور خبر بند کر دی کہ کسی کافر کو پتہ نہ چلے. ایک مسلمان تھے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مکے والوں کو خط لکھ دیا. حضرت کو وحی سے معلوم ہو گیا. وہ خط لے کے بی بی پہ جاندی سی جوڑے چ لپیٹ کے. پیغمبر نو وحی ہوئی بھی وہ تہاڈی مخبری ہو گئی ہے. ایک بندے ایتھوں خط لکھ دیتا. حضور نے حضرت علی نو بھیج کے وہ خط منگوایا. لمبی گل میں نہیں کرتا. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا وہ خط میرے حوالے کر دو. اس بی بی نے خط رکھیا تو فرمایا تو چل واپس. انہوں واپس کر کے مولا کائنات خط لے کے آئے. تے مسلمان جڑے نے وہ بڑے خوش ہوئے بھی بڑا اچھا ہو گیا، مخبری نہیں ہوئی. لیکن جن بندے پہلے گئے سن اس بی بی بڑی ہوشیار سی، وہ ہر کسی نو آدھی سی میرے کو خط کو نہیں، تو قسمہ چکتی سی. وہ پھر پریشان ہو گئے. تو مسلمان کہنے کہ یا علی مل گیا؟ فرمایا مل گیا. وہ تو کہتی تھی کہ میرے پاس کوئی خط نہیں. تو علی فرماتے ہیں اور رسول کہتے تھے کہ اس کے پاس خط ہے. سبحان اللہ. وہ تو کہتی تھی کہ میرے پاس کوئی خط نہیں، اور میرے مولا فرماتے ہیں اور پیغمبر اعظم کہتے تھے کہ اس کے پاس خط. وہ کروڑ بار بھی کہتی نہیں ہے، ہوتا وہ ہے جو رسول کہتا ہے. وہ بی بی واپس ہو گئی، ایک خط آ گیا. حضرت نے انہوں اٹھایا تے پوچھیا بھی کنے خط لکھیا. کھڑے ہو گئے. ہوں جس وحی نے نبی نو یہ دا چھڑیا پہ خط لے کے کون پہ جاندی ہے، اس اللہ بھی دا چھڑیا ہوئے گا نا کنے لکھیا جی، کنے لکھیا. انہیں کھڑے ہو جائے، وہ کھڑے ہو گئے. انہیں پوچھا کی کیوں لکھیا جی؟ انہیں پھر وجہ دسی. وہ فرماتے ہیں کہ میرے اہل و عیال مکے میں ہیں، میں کافروں سے ذرا اچھا سلوک رکھتا ہوں تاکہ وہ میرے اہل و عیال کی خبر لیتے رہیں. انہوں نے کہا جی میرا بال بچہ پیچھے رہ گیا، میں ہجرت کر کے اتنے آ گیا. وہ نکے نکے بچے نے، وہ کافراں نال میں بچوں پھر سلوک رکھنا تاکہ ذرا میرے بال بچے کا دھیان رکھن. انہوں نے تاں میں خط لکھا. محبت نہیں، مودت. اے قرآن ادو اگے نہیں، میں اگلی آیت پڑھنے لگا. فرماتے ہیں کہ جب یہ ایسا ہوا تو پھر آیت آ گئی وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. آج تو ایسا ہو گیا ہے، آئندہ مسلمانوں خیال رکھنا جس نے کافروں سے اندر بھی تعلق رکھا وہ سبیل سے دور ہو جائے. دو آیتاں. تیسری آیت مجیدہ پڑھ. اے جناب سورہ مبارکہ فرقان. سورہ فرقان دی اس آیت چ خالق نے بہت اچھے انداز نال جڑی گل دسی ہے، یہ تو گھبرانا نہیں. یہ گل اللہ انہاں دی کر رہا ہے جڑے اللہ نوں ہی چھڑ جاندے نے کئی باری. اے قرآن دی آیت اللہ فرماتا ہے، اے سورہ مبارکہ فرقان ہے جی، تیسری پہ پڑھنا. یہ 43 نمبر آیت ہے. ارایتا من اتخذ الہہ ہواہ. خالق فرماتے ہیں حبیب اس بندے کو تو نے دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشوں کو ہی معبود بنا لیا. پڑھے لکھے بندے بیٹھے خواہشوں کو معبود جیل مجکنو آدھے یار جدی عبادت کی دی جائے، جدی عبادت کی دی جائے. اللہ فرماتا کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے مجھے معبود بنانے کی بجائے اپنی خواہشوں کو معبود بنا لیا ہے. یعنی وہ جھکتے ہیں تو اپنی خواہش کے سامنے، وہ سجدہ کرتے ہیں تو اپنی خواہش کو، وہ عبادت کرتے ہیں تو اپنی خواہش کو، بسم اللہ، وہ اپنی خواہشوں کو معبود بنا لیا ہے. اللہ فرماتا ہے افا انت تکون علیہ وکیلا. میرے حبیب ایسے لوگوں پر ہم نے تجھے داروغہ بنا کے نہیں بھیجا. مانتے ہیں تو مانے، نہیں مانتے تو نہ مانے. ان کی خواہشیں آگے ہیں اور اللہ کی عبادت بعد میں ہے. جنہوں لوگوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یاکلون. کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ یہ سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں؟ جس بندے نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے وہ سنتا بھی ہو اور چاہے سمجھتا بھی ہو. اللہ فرماتا ہے انہم الا کالانعام. یہ انسان نہیں حیوان ہے. یہ بندے مویشی ہیں، یہ چار پائے ہیں. کیا کام مجھا
مجھا آکھ لواں تاں بھی ٹھیک ہے، گاواں آکھ لواں تاں بھی ٹھیک ہے، بکریاں آکھ لواں، حیوان جو اللہ لکھے کل انامی۔ حبیب جنہوں نے اللہ کی معبود کو چھوڑ کر اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، یہ سنتے بھی ہوں تو بھی حیوان ہیں، سمجھتے بھی ہوں تو بھی حیوان ہیں۔ میں کہ اللہ کیسے لوگ نے؟ فرمایا بل ہم اضل سبیلا، یہی تو ہیں جو سبیل سے ہٹ چکے ہیں۔ تیسری آیت آ گئی، لو جی لطف آ رہا۔ چوتھی آیت پڑھن لگا تے پھر دو پڑھنیاں نے سبیل دی عزت ہے، ترے پڑھنیاں نے سبیل کی تے مجلس مکمل ہو جائے۔ ہاں جی میں قاضی نہیں آتا 5 قصیدے پڑھنے، ہاں تو میں پہلے تک چڑھے 9 آیتیں پڑھنے، چوتھی پہ پڑھنا۔ یہ سورہ مبارکہ نساء ہے۔ جڑے مومن ہوندا نا وہ خواہش نو اپنی معبود نہیں بناتا، اللہ نو معبود۔ کئی باری اللہ نو معبود بنان والے بھی خواہشات وچ پھس جاندے، خواہشات وچ پھس جاندے، ہاں معبود اللہ نو مانتے۔ جڑا بندہ اللہ نو معبود منتا ہے تے مسلمان ہے، میں کئی مسلمان ایسے ویکھے نے جڑے سویرے 10 بجے تاش تے بیٹھ جاندے نے، 10 بجے 4 بجے گھروں بچہ آندا، 4 بجے امی آندی ہے روٹی کھا، وہ کی آندا ہے ایک باری تو واپس جا تے میں آنا گھر تینوں بھی پوچھنا تے تیری امی نو بھی پوچھنا، میں اتنے ویلا بیٹھا۔ تہاڈی کیا بات ہے، تہاڈی کیا بات ہے؟ دیکھو نا کام ویکھ لو تے کردیاں تے تنگی ویکھ لو۔ ہن اودی خواہش جڑی نا اندر دی کہ میں بازی مکا کے جاں، اذاناں بھی وچ لنگ گئی۔ اس زمانے میں سلام علیکم پہچان ہوندی سی کسے مسلمان دی، جویں یار دی مدد پہچان ہے شیعہ دی، یار جڑا یار پتہ لگ جاندا کہ بندہ شیعہ ہے۔ اس نے کچھ مسلماناں نو جہاد واسطے بھیجیا، انہوں پتہ جدوں جہاد ہوندا سی تے جڑا مال غنیمت ملدا سی وہ گھر ہی ونڈیا جاندا سی، مر جاندے تے گھر ہی آوندا۔ وہ بندہ کلا کھلوتا سی اپنے مال مویشی لے کے کنارے کسے دریا یا کسے جھیل دے کنارے۔ کافر ہونے نے مسلمان نہ بن، ہو سکے میری گل سن لو، انہیں کہ سنن دی لوڑ ہی نہیں۔ ہو سکیا بھائی جی سلام علیکم، انہیں کہ حملہ ہو، او ترلے کرتا رہا مسلمان کہ میری مسلمانی تے چیک کر لو۔ ہوں جے بندے مسلمانی چیک کرن تے مال تے سارا وہ کر لے گیا نا، حملہ ہو گیا بندہ مر گیا، مسلمان قتل کر دیتا۔ جڑے میرے مہربان ستے نے انہوں نے سارے بھی مسلمان قتل ہو جانتے۔ میں کہنا مسلمانہ نے مسلمان قتل تو ہی میرے قتل کر دیتا، قتل ہو گیا۔ ہوں جڑے بندے ولی اللہ دی گل کرن میں اتھے ہی روک چھڑیا تاکہ انتشار نہ پوے۔ وہ پھر دوبارہ مینوں سدتے رہے، میں گیا نہیں، نال دے پنڈ میں ایک بار گیا، مینوں آندے پنن وال کیوں نہیں آتا؟ میں کہ اتھے ایسے بندے نے جڑے دل دیاں گلاں بوجھ لئی، نہ منن تے ہون تے نبی دا علم غیب بھی نہیں منتے، نہ منن تے ہون تے پیغمبر دا علم غیب بھی نہیں منتے، تے صاحب کولوں لا لیندے نے پیا بندہ گل کرن لگا سی۔ یہ دا مطلب یہو جہے بندے نویں پیدا نہیں ہوئے۔ پیغمبر دے دور چ بھی ایسے بندے ہیں سن جنہاں کیا سا صاحب لا لیا کہ اندروں اے مومن نہیں۔ حضور نے فرمایا تسی ظاہر دے مکلف ہو یا باطن دے؟ اگوں سنو جی، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یبتغون عرض الحیات الدنیا، اللہ جانتا ہے کہ تم نے دنیا کے مال کے لیے ایسا کیا ہے، دنیا کے اسباب کے لیے ایسا کیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماندے اوے مومنو کیوں ایسا کرتے ہو؟ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اللہ فرماتا ہے کیوں ایسا کرتے ہو؟ اب تو تم توحید کو بھی مان چکے ہو، رسالت کو بھی مان چکے ہو، اسلام پہ بھی آ چکے ہو۔ ایڈا خوبصورت لفظ ہے نا، اللہ فرماتا ہے کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، اب تو تم پر اللہ نے اتنا بڑا احسان کر دیا ہے، تم پہلے بھی ایسے ہی تھے اور اب بھی ایسے کی سنے تو ساں، پہلے بھی ایسے ہی تھے اب بھی ایسے ہی ہو۔ وہ میں کوشش کیتی ہے پہ لبیے اے لکھیا نے یہ فرماندے نے، یعنی لوگوں نے سمجھا کہ گھر اس کو مسلمانی جتاتا ہے، اس کو مار دیا اور مویشی چھین لیے، بندہ مار دیا۔ یہ پنجابی کرا
بندہ قتل کر دیتا ڈنگر کھول ہے ہی فرماندے نے اس پر یہ آیت اتری فرمایا کہ تم ایسے ہی پہلے تھے کہ دنیا کی غرض کے لیے ناحق قتل کر دیا کرتے تھے مال دنیا کے لیے تم ناحق قتل کر دیا کرتے پھر تھے اور اب تو اللہ کا احسان ہو چکا ہے تو کیا بات ہے اب تو اللہ کا احسان ہو چکا ہے جس بندے دی ایک مجھ ہوئے تے 2 ٹائم 10-10 کلو دودھ ویچدا ہوئے تے گھر بھی سارے جی دودھ پیندے ہوں انہوں اللہ 100 مجھ دے دے 100 مجھ بھی دودھ چو کے پانی پائے لوگ آندے نہیں ہونتے کھلو جا ہونتے اللہ دا فضل ہی اللہ دے بندے جب ایک مجھ ہوندی سی کو مجبوری ہو سکتی ہے ہونتے تیرے تے اللہ دا فضل ہو گیا ہے اللہ فرمائے تھوڑے تے میں ایڈا بڑا خیر ہو جی ایڈا بڑا احسان کیتا ہے اللہ جیسا وحدہ لا شریک معبود مل گیا مصطفیٰ جیسا نبی مل گیا قرآن جیسی کتاب مل گئی جنت جیسی بشارت مل گئی کیوں ایج کرتے ہو مسلمانوں پہلا بھی اس طرح سو بولو جی پہلا بھی اس طرح تے اسلام قبول کرن تو بعد بھی اس طرح بندے منو کافر آخر میرے منہ تے لکھ جان ہاڈی اساں اونوں مننے ہیں جڑا اسلام تو پہلا بھی اس طرح دا نہیں سی اسلام تو بعد بھی ہے سبحان اللہ سبیل میں رہو ہائے ہائے جو کوئی ایسا کرے گا نہ حق قتل کرے گا مال دنیا کے لیے کل بھی سبیل سے باہر تھا آج بھی سبیل سے باہر 4 رہتا ہوں 2 جلدی پڑھ دینا میں تھوڑا جا لیٹ ہوتا لیکن سورہ مبارکہ بقرہ بڑی مشہور آیت ہے تو سب پڑھنی تھی میرے نام وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون جو سبیل میں مرتے ہیں نا وہ مردے نہیں ہوتے کیا بات جو سبیل میں مرتے ہیں وہ مردے بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کو سمجھ نہیں سکتے میں کہ اللہ سوچ سکنے ہیں اللہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ خبردار سوچنا بھی نہ کہ وہ مردے ہیں وہ سبیل میں قتل ہوئے سوچنا بھی نہ وہ اپنے رب سے رزق کھاتے ہیں 6 آیتاں ہوگی یہ مطلب ہے سبیل تو دور رہن دیا علامات بھی میں پڑھ دیتی اگلی سبیل دی عزت بھی میں پڑھ دیتی جنا سبیل اچ جاندہ ہے او زندہ ہے او مردہ شکریہ 3 آیتاں پڑھن لگا پھر سبیل کیا اتھے ہونا سی آ گیا نتیجہ بھی تے دینا بابا جی اتنے پرانے بندے سننے والے بیٹھے ہو تے میں سمجھنا کہ رائی دے برابر بھی ساری محنت ضائع نہیں ہوئے گی سورہ مبارکہ دہر پڑھن لگا اللہ فرماتا حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب اس کا کہیں ذکر بھی نہیں تھا اچھا ان خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا پھر ہم نے ایک گھن آنے والے بدبودار قطرے سے انسان کو پیدا کر دیا پھر سننے والا بھی بنا دیا دیکھنے والا بھی بنا دیا میں کہا پھر اللہ فرماتا ہے جب نہ تھا تو بنا دیا بنایا تو سننے لگا بنایا تو دیکھنے لگا پھر اللہ فرماتا ہے اِنَّا هَادَيْنَاهُ السَّبِيلَ پھر ہم نے اس کے سامنے سبیل کو رکھ دیا کیا بات ہے بہت شکریہ بھائی مزہ آ گیا لطف آ گیا اس کے سامنے ہم نے راستہ رکھ دیا سبیل رکھ دی پھر اللہ فرماتا ہے ہونا سا تیرا امتحان لینا ہے کہ ایک ادھر با دیتا ہے ایک ادھر با دیتا ہے اے نیکیاں لکھے گا اے تیرے شر لکھے گا میں کیا ان کی کرنا ہے اللہ فرماتا ہے جب سبیل میں نے تیرے سامنے رکھ دی ہے اما شاکروں و اما کفورا اب کفر کر تیری مرضی شکر کر تیری مرضی شکر کر کے شاکر ہو جا کفر کر کے کافر ہو جا یہ مطلب ہے جو سبیل پہ شکر کرے وہ جنت میں جانے والا ہے اور جو سبیل سے کفر کرے جہنم میں جانے والا ہے انہوں میرے دوستو شیعہ بیٹھے نے اکثریت میرے مولا دے فضل تو انہوں پتہ سورہ دہر دا نزول کی ہے حضرت فضہ نے حسنین واسطے منت منی سی کیسی روزے رکھیں گے فضہ دا خاندان تو کوئی نہیں سی فضہ نے آ کے حضرت علی نے آکھیا یا علی
میں منت مننی سی کہ اسی روزے رکھاں گے. حضرت علی نے فرمایا ٹھیک ہے اسی رکھاں گے. میں بہت لطیف لوگ پڑھ حضرت فضا تے کلے سن خاندان اتنے کوئی سی. حضرت فضا آخیا میں منت مننی سی, میں منت میں مننی سی تے اگلے لفظ میں روزے نہیں اسی روزے رکھاں گے. تو مولا علی فرمایا ٹھیک ہے فضا اسی رکھاں گے. فضا تیری شان میں کنے بیان کراں, تیری عظمت میں کنے اس منہ نال بیان کراں جڑا اہل بیت دی اسی چاہ جائے. ان اسی کیویں پہچانیے, کیویں معرفت حاصل کریے. اور تمہیں پتہ ہے حضرت فضا کے کہنے تے 5 روٹیاں بی بی نے پکائیاں, روزہ رکھیا کنیاں؟ مولا علی جناب سیدہ حسنین شریف ہیں تے ایک فضا, 5 روٹیاں. 5 روٹیاں تو بعد اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا سورہ دہر وَيَتِيمًا باسیرہ بڑی مشہور کر لے آ گیا. وہ کھلاتے ہیں اللہ کی راستے میں, اللہ کی محبت میں. حُبِّهِ مِسْكِينًا یتیم کو, مسکین کو, وَيَتِيمًا یتیموں کو, وَأَسِيرًا قیدیوں کو کھلاتے ہیں. اگی گل کمال اللہ فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اللہ فرماتا ہے اور وہ تقسیم کر کے نا خیرات کر کے اللہ کی محبت میں دے کے مانگنے والے سے کہتے ہیں ہمارا شکریہ ادا نہ کر. ہائے ہائے, ہم نہ شکریہ چاہتے ہیں نہ کوئی بدلے میں جزا چاہتے ہیں. کیوں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم جو کر رہے ہیں اس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, اس کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں. ایک واقعہ تھوڑے ذہن چ آ گیا سر؟ بولو. ایک مفسر ایسا ہے جن نے اپنی تفسیر سے لکھی ساری گل ہے کہ فضا نے منت منی, بی بی نے روٹیاں پکائیاں. شام میں ایک سوالی آ گیا, اس آخیا میں مسکین ہاں, انہیں 5 روٹیاں دیتے ہیں. اگلے پہلے روزہ پانی نہ رکھا, پانی نہ تار, پھر کھولنے لگے. کسے آخیا میں یتیم ہاں, 5 دیتے ہیں. تیسرے دن پھر آیا, روزہ تے پانی نمک نال ہی رکھ لیا. تو پھر رات ہوئی تو شام نو بندہ آ گیا کہنے لگا میں اسیر ہاں, قیدی ہاں, انہیں 5 ہی دے چھڑیاں. اور ساری گل لکھ کے نا تفسیر تے تھلے فرماندے نے دل نہیں من. اس گل کا ہوں کی کرنا, ساری گل لکھ یا لکھو ہی نہ, یہ ہویا ہی نہیں, لکھی ساری گل. فرماندے روایت ملتی ہے مگر میرا دل نہیں من. تسی نہ کا فکر کرو, قرآن دی مینوں قسم. حضرت علی نو ہتھاں تے چک کے نا کعبے تے سینٹر وچ نبی آکھیا سی اے علی ہے. کئیاں دا نہیں دل مندا تو میں کی کراں؟ یہ مطلب ہے یہ چھڑو کسی ویلے بابا جی دل منتا ہے, کسی ویلے دل منتا ہے, کسی ویلے نہیں منتا. اتوں اعلان ہوتا جا کے لنگر کر لو تو نماز پڑھ لو, کسی کا ادھر دل منتا ہے, کسی کا ادھر. یہ کہڑی گل؟ جدھر دل منتا ہے ادھر ہی کرنا چاہیے. خیر ہوگی تھوڑا دل کی, اندر دل نہیں منتا. کیوں نہیں منتا؟ وہ وجہ بڑی خوبصورت لکھی. میں تمہیں پتا ہے بڑیاں بڑیاں اوکھیاں گلاں تھوڑا تھوڑا لائٹ انداز نال دسنیاں نے تاکہ غصہ بھی نہ لگے. وہ فرماتے ہیں دل تا نہیں منتا, وہ عقل چ گل نہیں آتی. کی بھائی روٹیاں 5 نے, سوالی ایک کے یا سوالی 5 ہوتے, روٹیاں 5 نے, بندہ ایک آیا, اس آخر میں یتیم ہاں, تو انہوں ایک روٹی دے چھڑو جائے, باقی 4 مل کے کھا لو. وہ 5 لوگ 4 روٹیاں بھی تو کھا ہی سکتے ہیں. ہر ایک دے حصے وچوں ایک روٹی چلی جاتی تو 5 حصے وہ کھا لینا تو دوسری روٹیاں 5 کھا لیں. وہ آدھا حد مک گئی. سویرے پھر آ گیا کوئی 5 روٹیاں تو اینی بھوک تو پھر 5, بندہ پھر ایک, تیسرے بلک بندہ پھر ایک تو 5. وہ آدھا نہیں دل منتا, نہیں منتا. وہ میں دسنا کیوں نہیں منتا, یہ انہوں کا دل نہیں منتا جنہ تازی بھی کدی کسی سواری نو نہیں دی. ساڈے گھر 5 روٹیاں ہون, ایک رات دی ہوئے تو 5 تازہ ہون, تو اسی 5 جی کھان لگیے. کیڑا بچو حوصلے والا جڑا آکھے یار گل سنو, وہ جی رات والی پئی ہے وہ مینوں دے دیو تے آ انہوں دے دیو, اسی دینے جوگے بھی نہیں. اللہ دے بندے تینوں اس گل دی ادو تک سمجھ نہیں آنی جدو تک تو اس گھر نو اپنے جیسا سمجھدا رہیا. نہیں 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 نہیں, یہ بطول دے ہاتھیاں روٹیاں نے, سمجھ تا نہیں آتی. میں سمجھا دینا, وہ بھی اہل سنت عالم دین نے. میرے کو اخبار دا پیس موجود ہے. وہ فرماتے ہیں جناب بطول نو کسی بی بی پوچھا میرے کو 40 اونٹ نے, وچوں کنے زکات دیاں؟ فرمایا 1. کہنے لگی بی بی
تھوڑے کو 40 ہوں تو تسی زکات کیوں دیندے ہو؟ بی بی فرمایا اپنے نصاب کو ہمارے نصاب سے نہ تولا کرو. کہنے لگی 1 کلو اونٹ دیاں تو زکات ادا ہو جائے گی. فرمایا تیرا واجب ہو جائے گا. تو کہنے لگی بی بی تھوڑے کول جے 40 اونٹ ہون آن. بی بی فرمایا ضرور پوچھنا ہی مجھے ابھی اللہ 40 اونٹ دے, مجھ پہ واجب ہے کہ میں 40 کا 40 ہی دے. اٹھویں آیت ہے, نامی پڑھ کے چھٹنے لگا. شکریہ قبلہ. اے قرآن 7ویں آیت پہ پڑھنا. لو ٹائم بھی تقریباً ہو گیا. اے سارا قصہ کیڑی صورت ہے؟ 2-4 بندے بولو. سورہ دہر, سورہ انسان بھی انہوں آتے جی. لو اے عرب سارے انہوں سورہ انسان آتے. میرا حال انسان نو ایک باری تو پڑھنی چاہیے. انسان نو ایک باری سورہ انسان پڑھنی چاہیے. یہ سورہ انسان ہے. ہوں میں سبیل دسن لگا سا, توجہ ہے تیرے, پھر فوکس کرنا. فوکس کرنا. میں دسیا سبیل تو کہڑی شاید پیچھا کرتی, کہڑی کتائی ہوئے تو بندہ سبیل تو نہیں رہتا. ہوں میں سبیل پڑھنے لگا. بابا جی یہ سارا واقعہ فضا والا اور سارا واقعہ بی بی دیاں روٹیاں والا سارا بیان کرن تو بعد اللہ فرماندا ہے اِنَّ ہَٰذِهِ, تو کیا بات ہے, اِنَّ ہَٰذِهِ تذکرۃ. یہ جو تذکرہ ہے, یہ جو تذکرہ, یہ جو تذکرہ ہے کیڑا؟ آپ منگنا دینا, اللہ دی رضا واسطے دینا. اللہ فرمایا ہَٰذِهِ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. جس کو اس واقعے کی سمجھ آ گئی وہ سبیل میں آ جائے. قریب آ گیا. یقین کرو, اس طرح سمجھو جی میں دیگ پکا کے تے رکھ کے کولیاں تے او دے مونڈیاں تے نہیں کولے پاندے. تو ہاں دیکھ دیا مونڈیاں تے کولے نہیں ویکھے, وہ دوالے پائے ہوندے نے. وہ تو سمجھ آ گئی ہوندی ہے پک گئی ہے. ہوں ذرا بہتر پہ کر دیں, تھوڑا سا اتنے کر کے تقریر آ گئی جی. چروکنی پہ پکتی سی, ہوں بالکل آخر تک پہنچ گئی ہے. ہوں میں سورہ مبارکہ فرقان دی ایک آیت پڑھن لگا. آج پہلی باری کسے سنی ہوئے بچے نے تے او مینوں معاف کر دے, کیونکہ آج سونی کہیں پہلی باری. سورہ فرقان ہے جی, آیت مجیدہ دا نمبر میرے کول جناب 57 جی. اللہ فرماتا ہے کل, میرے حبیب ان سے کہہ دے, ما اسألکم علیہ من اجر, ان سے کہہ دے میں کوئی اجر نہیں مانگتا. سبحان اللہ, میں کوئی اجر نہیں مانگتا. ہوں تھوڑے ذہن جڑی گل آئے تے او نہیں, جڑی پڑھنا وہ بھی پڑھاں گا, اتھے مکاں گا یار, اتھے ہی مکاں گا. اے جڑا اجر ہے کل, حبیب ان سے کہہ دے ما اسألکم, میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا, علیہ من اجر, کہ تم مجھے نبوت کی مزدوری دو, تم مجھے رسالت کا اجر دو, اور تم مجھے دے کیا سکتے ہو. میں تم سے کچھ نہیں مانگتا اللہ سوائے. انہوں نے کہا جی جی مانگنے لگے ہو. فرمایا مانگنے لگا کی من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا, میں تم سے مانگ رہا ہوں کہ اپنے رب کی سبیل میں آ جاؤ. راضی سونا سنا, بہت اچھا سماعت فرمایا جناب جان, شکریہ. کہ 8 پڑھ چکا, نامی پڑھا نامی. لو جی 8ویں آیت تک بابا جی اتنے پہنچ گئے کہ کوئی سبیل ہے جیڑی پیغمبر نے اجر دے طور تے منگی ہے. میں کہ اللہ گل نیڑے پڑ گئی جے تے بندے سمجھ گئے جے مٹھا مٹھا. آ دیکھو مہربانی کرو کھول دیو گل نو, کی منگیا ہے؟ فرمایا سبیل. میں کہو سبیل تے میں 8 آیتاں پڑھ چکا ہوں, کوئی مہربانی کرو, کوئی مقدی بھی ہے کتے گل. فرمایا مقدی ہے کیویں, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی, محمد کے قربا کی مودت ہی سبیل خدا ہے. صدقہ جاواں صدقہ جاواں, مودۃ فی القربی. شکریہ شکریہ, مودۃ فی القربی. صحابہ جڑا احسان کیتا ہے, میں احسان فراموش نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام نے پیغمبر نے پوچھا, قالوا یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم, آپ کے وہ قریبی کون ہیں جن کی مودت ہم پہ واجب ہوگی. ایک بار پھر سنو, قرابتک, آپ کے وہ قریبی کون ہیں؟ شکریہ شکریہ. نبی نے
آپ کے وہ قریبی کون ہیں جن کی مدت ہم پر، یہ مطلب ہے جن پر واجب ہے وہ اور ہیں، جن کی مدت واجب ہے وہ اب۔ جی تو شادی شدہ صلوات پڑھو، جلدی کرو جی، اللہم صلی علی محمد الوار خیر کی۔ چلو نا بچیاں واسطے پڑھ لو، نوجوانہ دی نہیں ہوئی انہاں واسطے پڑھ لو، اللہ انہاں کی شان۔ اللہم صلی علی یہ جدا جہاں نکاح ہویا ہے، نکاح تو پہلا بھی کوئی قریبی ایسی کہ نہیں؟ نکاح تو پہلا ساڈا کوئی قریبی نہیں سی۔ کون؟ ماں دے رشتہ دار نانکے تے باپ دے رشتہ دار دادکے، ادھروں مامے تے خالہ، ادھروں پھوپھیاں تے چاچے ہے سن۔ انہاں کسے تے لکھت پڑھت نہیں ہوئی کہ تیرا رشتہ ہے جناب بنیا تے اج بنیا، کوئی لکھت پڑھت نہیں۔ ایک شادی ایسی گل ہے جدن پہ جانا لگیا نا جی تنیاڑے دی بیٹی ہوئے نا پاویں انگلینڈ چوں آوے، کوئی جنم لنگے گی نا اندر میں تے او دا دل باغ باغ ہوتا۔ جیلم دا رستہ اج لنگ دیا نا، اج مڑ دیا جی ٹی روڈ تو ایتھوں مڑے اوتھوں مڑے اوتھوں مڑے، او دا چہرے دی ذرا نا چمک ویکھنا، نور ویکھنا۔ یہ پیکے شاہی ایسی ہے کہ جڑی انیاں سفراں تو تھکی آوندی ہے، جڑے ویلے پیکے نگری دا سڑک رستہ ویندی، رستہ ویکھ کے، سکول دا بورڈ ویکھ کے، ہسپتال دا بورڈ ویکھ کے، یا دوروں علم ویکھ کے، یا میں لنگ کے آیا اتنے ایک مزار بنیا اتنے ٹبے تے بہت اچا مزار ہے، وہ مزار ویکھ کے وہ ایڈیاں سفراں دی تھکی جدوں مسکراندی ہے نا، ادو بچے پوچھتے ہیں اماں تسی تے تھکے سو، تو آندی ہے تھکاوٹاں اتر گئی ہیں نا، بس تھوڑی آ گئی ہے نا جی، اچھا تھکاوٹاں اتر گئی ہیں نا، میرے پیکے آ گئے، تواڈے نانکیاں دا پنڈ آ گیا، تواڈے مامے دا پنڈ آ، تواڈے نانے دی نگری آ گئی۔ یہ مطلب ایک گل تے ہائے تاں نکلی ہے کہ میرا اپنا معاشرہ نا جی، سوسائٹی ساری اپنی ایک ہے، اسی سمجھ گئے ہاں تھکیاں تیاں بھی جدو پیکیاں دا شہر ویندیاں تے علامات ویندیاں پوری دنیا دیاں تیاں دیاں تھکاوٹاں اتر جاندیاں۔ میں انہاں اکھاں نال پڑھیا مدینے دیاں دیواراں ویکھ کے بی بی زینب فرمایا نانا تھکی دا سلام کرو۔ یہ بی بی پیکے آ کے کیوں تھکی؟ سارے جہان دیاں تیاں پیکے آ کے تھکاوٹاں اتر جاندیاں، زہرا دی دھی دیاں تھکاوٹاں پیکے آ کے کیوں ودیاں نے؟ وہ میں ایک جملہ پڑھتا واقعہ کربلا تو بعد بی بی پاک نو میں ماتمی ہوں پرانے بندے ہو تو میں معافی چاہنا، زہرا دی دھی نو واقعہ کربلا تو بعد یعنی جدو خیمے سڑے نے اس تو بعد جڑی تاریخ نے بی بی تے گزری ہے، اس تو بعد بی بی تے میں کدی مصاحب دی پھولا پھالی نہیں کی تھی، جنہ پہنچ جا ٹھیک ہے بابا جی۔ اس کربلا دے شام غریباں تو بعد زہرا دی دھی ہاتھ پھڑ کے اٹھاندی بھی فضا سی، بٹھاندی نہیں نا، میں پھولا پھالی کی تھی پتہ تو اے جڑا ستون ہے نا، نبی دے قبر دے نال کھجور دا درخت ہوندا سی، جدو بی بی مدینہ واپس آئے مشکل نال جا کے نا ستون او دا کھجور دا درخت او دے نال میری مخدومہ نے اپنی پیشانی مبارک بنائی۔ حضرت سجاد نے کسے پوچھا پیو پردہ دار خاتون کون؟ مولا فرماندے نے اتنے بہ جا میرے کو پڑھا، میری پھوپھی جناب بنت علی نے کہنے لگا تے فرماندے نے انج کیوں بیٹھے نے؟ میرے مولا فرماندے تو کیوں پوچھنا چاہتا؟ تھکے نے تے بہ گئے، جدو آکھے نا تھکے نے اس آکھے تھکے تے ڈھول آ کے بیٹھے نے یار دیوار ہے بچہ بیٹھا ہے میرے عزیز بیٹھے نے ٹول آ کے بیٹھے نا، کہنے لگا جا تھکتا ہے وہ تے دیوار دا سہارا ٹول آ کے بیٹھا، میرے امام دی آنکھاں جو خون آ گیا تے فرماندے نے تینوں میں دساں میری پھوپھی ٹول آ کے نہیں بیٹھ سکتی، میرا خیال ہے یہ پھولا پھالی دی بھی لوڑ کوئی نہیں، آواز کیوں کی دساں میں؟ چلو کوئی گل نہیں، تھوڑا دل پہ کردا تو جملہ پڑھتا۔ شام غریباں حضرت کبرا فاطمہ کبرا سلام اللہ علیہا میری مخدومہ نے پھپھی نو آکھیا سی اماں تیرے موڈیاں تے ہاتھ رکھ کے میں رواں، بی بی دو قدم پیچھے ہو کے آکھیا سی میں حسین دیاں تیاں پتراں دی کدی موڑی نہیں، پر پتر مینوں ایتھے ہاتھ نہ لائی میں بڑی اوکھے
بی بی فرماتے نے میں کیا میں بخاؤ فرماتے نے شامی غریباں دا سورج پہ ڈبدا سی جدوں میں پیچھے آ کے غور نال ویکھیا نا تساں حیران ہونا ہے بی بی دے لفظ میں پڑھے لفظ اسود ہے بی بی فرماتی ہے اے کالا رنگ ہوندا نا کالا بی بی فرماتی ہے میری اماں دے اڑے منڈے نا مبارک کندے سیاہ ہو چکے سن سیاہ تو میں پیچھے ہو گئی تو میں کہ اماں تانوں ایتھے کی ہوئے ہیں فرمایا سجاد نو مارن آ گیا سا میں کدی سجے ہو جاندی سا کدی کھپے مینوں ماریا ہی جمعے دیاں نمازیاں مینوں ماریا ہی قرآن دیاں کاریاں مینوں ماریا ہی کعبے دیاں حاجیاں ہن دساں کیویں تھکی جتھے بابا جی اے تہاڈا اے زری مبارک نہیں یہ ٹھیک ہے اچھا ہے اے زری مبارک کول قبر پیغمبر سی ایتھے بی بی پاک حضرت فضہ دیاں ہتھاں دے وچوں زمین تے بیٹھ آخری جملہ ہے آ گیا آنسو میں حضرت فضہ کول ہی بہ گیا فرماندے نے بی بی جان میں پانی گل ضرورت نہیں تے فرمایا اٹھو تو میں پیغمبر کی قبر آ گئی جی بی بی فرمایا فضہ ہن تو پیچھے ہٹ جا ہن میں آپ نانے کول جاؤں اگلی گل بھی میں آپ کرنی ہے فکر نہ کر کہنے لگی بی بی کیویں جاؤ گے فرماندے نے ایک بار مینوں جان تے دینا فضہ فرماندے نے میں تے اوتھے کھلو گئی تے ایتھوں بی بی نانے دی قبر تے انج گئی ہے جویں حسین علی اکبر دی لاش تے ایتھوں بہ کے ٹردے ٹردے بہ کے آباد رہو بھائی ٹردے ٹردے جدوں نانے دی قبر تے گئے نے نا جا کے دوویں ہاتھ رکھے نے جتھے ماں کدی ایک ہاتھ رکھدی سی نا اوتھے بی بی نے دوویں ہاتھ رکھے بابا جی جدوں میں روزہ رسول اگوں گزرنا نا کدی جاواں روزہ رسول اگوں میرے آنسو نکل جاندے بس تہاڈے بھی شاید نکل جان مینوں ایک بندہ بہندا سی کہنے لگا گل پوچھنی کہنے لگا مول صاحب جدوں تسی گزرتے ہو روزہ رسول دے اگوں تسی اکھ چ آنسو آ جاندے اب ساڈا بھی آ جاندا تسی دسو تانوں کی سوچ کے آنسو آندے میں کہ کچھ گلاں ایسیاں ہوندیاں نے جڑیاں نا دسن پوچھن والیاں نہیں میں تہاڈے نال گل کر اگر معصوم کوئی خواب چ ملے نا معصوم کسی کو دسن دی لوڑ نہیں مذاق کرن کے لوگ تو کی کرنا بندے سوائے مذاق آخر گے ہوں معصوم ملن لگ پے اے ویکھو یہ کام دیکھو کچھ گلاں ایسیاں ہوندیاں نے جڑیاں اتنے رکھن والیاں میں انہوں آخیا یار جو تو بھی رو پینا وہی رو پینا روزہ رسول ہے کئی کچھ یاد آتا ہے انہیں میں نے مجبور کر لیا مسجد نبی دے صحن چ بیٹھا اس آخیا اج پھر دسنا ضرور جی تمہوں رون کہڑی گل تو میں دسنا پیا میں کہا میں حقیقت ہونی ہے جدوں میں سرکار دی قبر اطہر کو لگنا خدا دی قسم مینوں یاد آتا ہے کہ آؤ قبر جتھے ماں دھیاں آ کے امت دیاں شکایتاں کر وڈی بی بی بھی اسے قبر تے آ کے روئی ہے نا بات رہو بھائی یار وڈی بی بی دا بہن بھی قبر تے ہاتھ رکھ کے جناب سیدہ فاطمہ زہرا نے فرمایا سی نانا جتھے میں آؤندی سا تے تسی اٹھ کے کھڑے ہو جاندے سو اوتھے لوگ بیٹھے رہے تے میں کھلوتی رہے نا گل کیتی نے نا جناب زینب سلام اللہ علیہ بھی اوتھے آ کے روئے نے ماں ایک ہاتھ رکھ دی سی تین دووے رکھے تے دووے زخمی سان آخری جملہ پہ پڑھنا جدوں بی بی نے فرمایا نا شام دے راواں دی تھکی دا سلام قبول کر حضرت فضہ کے ود کے فرماتے نے بی بی میں تیری آواز وچ بھی تھکاوٹ نہیں ویکھی میں تینوں کوفے دے دربار چ خطبہ دیندیاں ویکھیا تے نبی نہ آندا سی اے علی خطبہ دے رہے نے جدی آواز تے لہجے وچ بھی تھکاوٹ نہیں آئی تے شام دے دربار چ تو آکھیا اس وقت تے بازار دے اونٹ بھی کھڑے ہو گئے بی بی میں تین شام تے کوفے تے سفرہ میں تھکا نہیں ویکھیا سننا چاہنی ہاں ایتھے آ کے کیویں تھکے ہو وہ جملہ ہی پڑھنا جا رہا ہوں فرمایا سن میں گل کرن لگی ہے نانے دا بی بی فرمایا نانا مینوں شام غریباں تیری امت نے ماریا 11 محرم نو تیرے پتر دی لاش دے اتری تے پھر ماریا جڑے ویلے اونٹاں تے سوار کران لگے نے پھر ماریا جڑے ویلے شام دے بازار چ میں ڈگ پئی تے نہ ماریا کوٹے تے کھلوتیاں بیبیاں نے مینوں پتھر مارے نہ تیرے بازار مینوں تھکا سکے تے نہ انہاں دے دربار مینوں تھکا سکے تینوں دسن لگیاں میں ایتھے آ کے تھکاوٹاں لانیاں سن تے تھکی کیوں آخری جملہ بی بی فرمایا تیری قبر تو 10-12 گز دے فاصلے تے مینوں سکے پیو دے پتر بھرا نے
سامنے کھلار کے نال دے کو پوچھے نہ جو زینب کون جدو بیکے نہ پہچانن ادو دیا تھک جدو ویر نہ سجانن ادو پیڑا تھک